الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ اردو ترجمہ، رکوع نمبر 26، آیت نمبر 211 سے لے کے 216 تک۔ سورہ بقرہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ کا لفظ اس میں جو ہے وہ رکوع نمبر 90 میں آیا ہے، 8ویں اور 9ویں رکوع میں، آیت نمبر 67 سے 73 کے درمیان آیا ہے۔ بقرہ کو اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے۔ اس کی بہت سارے فضائل ہیں۔ جو سب سے ایک فضیلت جو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 صائبہ ہوں، یا دوڑاتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر، آیت نمبر 211۔ اردو ترجمہ ہے: بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ عربی متن ہے: کم آتیناہم من آیات بینہ، ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، یعنی کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری روشن نشانیاں دکھائی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوا اوپر سے اترنا، فرعون کو غرق کر دینا ان کی آنکھوں کے سامنے، اور سمندر کا پھٹ جانا اور ان کی اس میں نجات ہونا۔ اس میں اصل میں یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے یہ آیت، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرانے کے لیے ہے۔ دوسرا اس آیت کا جو پارٹ ہے وہ ہے وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ ہے، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے۔ یہاں پہ اللہ کی نعمت اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کو وہ بدل دیتے تھے، خاص طور سے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور ان کی اوصاف کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، تو وہ ان کو یہودی نصارہ اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اس نعمت کو بدل دیتے تھے۔ 212۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں دنیا کی زینت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَحَيَاةَ الدُّنْيَا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی خوشنما بنا دے گا۔ زینہ زینت سے زینہ، وہ اسی کی قدر کرتے ہیں اور اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توش آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضل تعالیٰ دینی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو۔ دوسرا ہے اس کا پارٹ وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے، اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو کسی بھی قوم سے ہو عزت والا ہے، بشرط یہ کہ متقی ہو۔ آیت 213۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے جو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
کان الناس امت واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے۔ یہاں پہ وہ اس آیت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ رسولوں اور کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا، ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا۔ آیت نمبر 214، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ القریب۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی ہے، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس میں انہی صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا تو خاصان خدا کا معمول رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ اس آیت میں ایک اور لفظ ہے زلزلو، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا۔ سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اسرار پر فریاد کی۔ حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جو جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، اور یہی تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ان کے صحابہ کو دی گئی، اور وہ تسلی یہ تھی، الا ان نصر اللہ قریب۔ آیت نمبر 215، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ عربی میں ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یہ آیت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ کس کس پر خرچ کرنا چاہیے، یعنی والدین پر، رشتہ دار پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ آیت نمبر 216، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ عربی متن ہے کتب علیکم قتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے،
جہاد فرض ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں، اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، تمہیں طبعی اعتبار سے ناگوار ہو بھلے اور تمہارے اوپر شاق بھی ہو، لیکن تمہیں کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہے۔ اس کی بیسک مثال یہ ہے کہ جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن یا آپریشن ناپسند ہوتے ہیں لیکن نقصان دہ نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ یوں ہی کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں، اچھا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس سے منع فرمائے وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 26 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔